یحییٰ آفریدی صاحب بحیثیت انسان اگر ان کو ایک جج کے طور پر، ایک انسان کے طور پر سمجھا جائے، ہی از دی فائنسٹ جج، بہت اچھا جج ہے، لیکن انٹلیکچولی کمپٹنس، ذہانت کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج تک اس طرح کا کمپٹنٹ جج ہم نے سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا. آج تک کی بات کر رہا ہوں، اتنا کمپٹنٹ جج. مگر جو آپ کانسٹیٹیوشنل فیصلے ہیں یا جو کمپٹنس ہے یا جو فٹنس ہے، منصور علی شاہ صاحب کے مقابلے میں یحییٰ آفریدی صاحب اوپر نہیں ہیں، ان سے نیچے ہیں، سینئرٹی میں بھی نیچے ہیں اور کمپٹنس کے لحاظ سے بھی نیچے ہیں. تو لہٰذا اس متنازع فیصلے کی ہم مخالفت کر رہے ہیں آن دی پرنسپل گراؤنڈ، پرنسپل آف سینئرٹی، آئین کے تحت، قانون کے تحت، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے، ہی از دی نیکسٹ چیف جسٹس. آپ کو یاد ہوگا 96 میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں انہوں نے اپنے 20 ورکرز کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا. یہاں الجہاد ٹرسٹ کا فیصلہ آیا، PLT 96 سپریم کورٹ، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ آزاد عدلیہ کے اوپر یہ حملہ تصور ہوگا، لہٰذا چیف جسٹس سے میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور کمپٹنٹ ججز لگنے چاہیے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ افیلیشن والے لوگ نہیں لگنے چاہیے. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی نہیں، پھر یہ ایک بےایمانی کی تھی، جو چوتھے نمبر پہ سینئرٹی پہ تھا سجاد علی شاہ، اس کو اٹھا کر کے چیف جسٹس بنا دیا تھا. جب سجاد علی شاہ کے خلاف پھر سارے جج بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک ججمنٹ دی جو ملک اسد ججمنٹ ہے 1998 میں، انہوں نے کہا نہیں جو سینئر موسٹ ہوگا دی نیکسٹ چیف جسٹس. اس دن سے لے کر 2010 تک اس پرنسپل کے تحت سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بناتے رہے. 2010 میں اسی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے جو 18th امینڈمنٹ کی، اس کے اندر آئین میں ڈال دیا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا ہی ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک یحییٰ آفریدی کا کیس ہے، نقصان اس کا یہ ہے کہ ہر جج اب یہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ہم انڈیپینڈنٹ فیصلے نہ دیں، حکومت کی خوشنودی حاصل کریں تاکہ ان کا نام بھی آ جائے کہ چیف جسٹس کی لسٹ میں، اور پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کے علاوہ ہوں گے. تو یہ جو بےایمانی انہوں نے کی ہے، یہ بےایمانی پہ، بدنیتی پہ ان کا فیصلہ ہے. یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر تفریق پیدا کرنے کے مترادف ہے. تو یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسی مستی کی ہے تاکہ لوگوں کو لالچ دے سکیں، ججز کو لالچ دے سکیں، اور اسی وجہ سے ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. بحیثیت وکیل بھی، بحیثیت پارٹی ورکر بھی، PTI کے طور پر بھی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور بطور وکیل رہنما کے طور پر بھی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس کو کسی صورت نہیں تسلیم کرنے کو تیار. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہ وہ اس پہ ریفیوز کر دیں. وہ ریکویسٹ ہماری ان تک آپ کے ذریعے میں توسل سے پہنچا رہا ہوں. ان کو چاہیے کہ وہ ریفیوز کریں تاکہ جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بطور چیف جسٹس بنایا جائے. سر، جسٹس منصور علی شاہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ PTI نے ڈسکریڈٹ کیا ہے. وہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی مخصوص نشستوں کا، اس کے اوپر جب خان صاحب نے جو ہے وہ مور لگا دی کہ ہم لوگ یہ فیصلہ جو آیا ہے اس کے اوپر ہم جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد بھی ملاقاتوں میں انہوں نے کہا آگے پیچھے، لیکن یہ جو اس ٹائم سچویشن تھی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ PTI نے ڈسکریڈٹ کیا ہے. بدماش، بےایمان، کرپٹ ٹولہ فارم 47 کے پیداوار جو اس وقت مسلط کیا گیا ہے، ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی ان کی جو حکومت ہے، یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان بےایمانوں کو کھٹک رہا ہے جسٹس منصور شاہ. کیوں کھٹک رہا ہے؟ اس لیے کہ 12 جولائی کو انہوں نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ دے دیا. ان مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر 2 دفعہ اس جو جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے ابھی تک اس کو عمل درآمد نہیں کیا. اب آپ کو یاد ہے کہ 12 جولائی کو فیصلہ آتا ہے، 15 جولائی کو وہ تارا اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم PTI پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. ان کی بدماشی آپ یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ، اس کے پیچھے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ان فارم 47 والوں کو. ان فارم 47 والوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. وہ جو ناجائز تعلق ہے اور پیچھے کٹ پتلیوں کے پیچھے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا ہی ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس، اور جو انڈیپینڈنٹ ججز ہوں گے ہم ان کی تو تعریف کریں گے، ہم کہیں گے کہ جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. اچھا مجھے بتا دیں، جب پچھلے سال جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اختلاف کیا
پٹیشنز ڈسمس کی ہماری اور کہا کہ نہیں وہ 90 ڈیز والا الیکشن کے خلاف فیصلہ دیا. ان کی نظر میں اس وقت وہ فرشتے تھے. جب اس کے علاوہ جو سارے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں انہوں نے فیصلہ دیا اس وقت بھی ان کی نظر میں فرشتے تھے. آج کیوں غلط ہو گئے؟ یہ ساری ان کی بدماشی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا سر, تنقید کی جا رہی ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے ان کو دھوکہ نہ دیتے اور ڈی چوک پر آ کر بیٹھ جاتے, دھرنا دیتے, تو یہ ترامیم منظور ہی نہیں ہونی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ دھرنا تو تھا ہی نہیں. اٹ واز اے پروٹیسٹ ہم نے کامیاب کرایا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے اور وہ بدماش وزیر کہا کرتے تھے وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے. نہ صرف اس نے اٹک پل کراس کیا, وہ ڈی چوک تک پہنچا. دیکھیے پروٹیسٹ تھا نا, لیکن سر تھا تو تا حکم ثانی تھا نا خان صاحب نے. کس نے کہا ہے آپ کو کس نے بتایا؟ سر یہ اب آپ کے ہی لوگ اندر گئے تھے. تا حکم ثانی نہیں تھا. تین دن پہلے 4 دن پہلے مل کے آئے نا ساری لیڈرشپ, ہم خود مل کے آئے تھے پہلے. دیکھیں پروٹیسٹ تھا. پروٹیسٹ جو احتجاج ہوتا ہے وہ دھرنا نہیں ہوتا. جو وہاں بیٹھنا تا حکم ثانی کا مطلب ہے کہ روز پروٹیسٹ ہوگا, یہ نہیں تھا. خان صاحب نے کہا تھا 1 دن لگے, 2 دن لگے, 3 دن لگے, ڈی چوک پہنچنا ہے. کارکنوں کو چھوڑ کر دیکھیں وہ پہنچے. لہٰذا اس کی تفصیلات کی میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. اختلاف کس بات پہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ خان صاحب نے کیوں کہا تھا کہ 2 دن 3 دن بھی لگے آپ ڈی چوک پہنچے؟ کہ جب راولپنڈی کا احتجاج تھا ابھی وہ وہاں موٹر وے. اختلاف کس بات پہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ خان صاحب نے کیوں کہا تھا کہ 2 دن 3 دن بھی لگے آپ ڈی چوک پہنچے؟ کہ جب راولپنڈی کا احتجاج تھا ابھی وہ وہاں موٹر وے پہ پہنچے تھے, بیچ میں سے احتجاج کی کال آف ہو گئی تھی. احتجاج کی کال ختم کر دی گئی تھی 8 بجے کے قریب یا 9 بجے کے قریب, جو بھی ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو راولپنڈی تک پہنچنا چاہیے تھا, لہٰذا انہوں نے کہا ڈی چوک پہنچے, وہ لہٰذا پہنچ گئے تھے. جب ہم دھرنے کی کال دیں گے تو اس وقت دھرنا ہوگا, انشاءاللہ بیٹھیں گے. شعیب سے ابھی جو کال دی تھی گزشتہ علی امین گنڈا پور اور لیڈرشپ کی جانب سے, اسلام آباد, راولپنڈی اور باقی شہروں میں بھی یہی صورتحال تھی. سوشل میڈیا پہ تو نظر آ رہی تھی لیکن گراؤنڈ پہ ورکر نہیں نکلا. ابھی دوبارہ کال دی ہے, ورکر جو ہیں اس کال کا مذاق اڑا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یہ لوگ, اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے ان پر تنقید کی جا رہی ہے. اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے, کیسے لوگوں کو نکالیں گے؟ پی ٹی آئی کے کل سلمان اکرم راجہ نے, یا آج صبح شاید میں پڑھ رہا تھا اس کی ٹویٹ, بڑی اچھی بات کی. دیکھیں پی ٹی آئی میں بھی ہم نے لیڈرشپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس پارٹی کو نہیں چلانا. نکلو جی ابھی احتجاج پہنچو بغیر تیاری کے, ڈی چوک پہنچ جاؤ. یہ اس طرح کے جو لوگ کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے بدنیتی بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. کچھ لوگ نیک نیتی سے کہتے ہیں, کچھ لوگوں کی بدنیتی ہوتی ہے. یہ ابھی سلمان اکرم راجہ کا میں سن رہا تھا, پڑھ رہا تھا ان کا ٹویٹ. دیکھیں لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے, اپنے مائنڈ سے, اپنے حالات, واقعات اور سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھ کے. اگر لیڈرشپ کے فیصلے سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے لگ جائیں تو پھر وہ لیڈرشپ کو تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے.